آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عجیب و غریب واقعہ سنانے والے ہیں کہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اساف نامی مرد اور نائلہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا گناہ کیا کہ اللہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو اینڈ تک رہیے میرے ساتھ۔ عربوں کے دو مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجے جاتے تھے، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہیں۔ اساف بن یالا اور نائلہ بن زید دراصل قبیلہ بنو جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قبیلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا۔ یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز خانہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف و نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں کی جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔
5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के इन बुतों को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिनके आगे लोग सजदा करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो इसाफ और नाइला के उस बुत को छूते थे। फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा का तवाफ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो उनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ज़रा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसके बाद कभी किसी बुत को मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को नहीं छुआ था। यहाँ तक कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। एक दिन रुशद व हदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे पूरा खित्ता जगमगा उठा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो आप फतह मक्का के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते थे और ये फरमाते जाते कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल ने मिट ही जाना था। यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ ले गए और इसाफ और नाइला के उन बुतों को अपने मुक़द्दस हाथों से तोड़ डाला। हमने देखा कि इसाफ और नाइला के इन बुतों को बतौर इबरत सफ़ा और मरवा पर रखा गया था, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फ़ख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनकी इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और इसाफ और नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस फितने भरे दौर में ऐसे ही कुछ हालात नजर आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का कोई संगीन जुर्म करे तो लोग उसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे और शैतान लईन के वसवसों और जालों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।